بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن سے منہ موڑ کر اللہ سے اپنے تعلق کو نہ بگاڑو۔ اگر تم اس کتاب قرآن مجید کو کلام اللہ کی بجائے کسی اور انسان کا کلام سمجھتے ہو تو اس کا فیصلہ بہت آسان ہے کہ تم بھی اور تمہارے تمام مددگار مل کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، مگر اللہ دعویٰ سے کہتا ہے کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ آدم اور اولاد آدم کی اس کرۃ الارض پر خلیفہ بنائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ انسان کو نصیحت کرتا ہے کہ انسان، شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کی شرارتوں سے، اس کی سیاہکاریوں سے بچ جاؤ۔ اے انسان، دیکھو، تمہیں عزت تبھی ملے گی جب تم اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرو گے۔ اے بنی اسرائیل، میرے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو، دین فروشی، حق پوشی سے گریز کرو، حق و صداقت کو جھوٹے من گڑت قصوں اور فرضی کہانیوں کے ذریعے آپس میں مت ملاؤ، اور نہ ہی قصے کہانیوں کو غلط ملت کر کے متشبہ بناؤ، اور اللہ کے حق سے انکار کرنے سے پرہیز کرو۔ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ اگرچہ ان ہدایات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جن لوگوں کے دل اپنے اللہ کے آگے جھکنے کے عادی ہو گئے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اے لوگو، اس دن کے مواخذہ سے بچنے کا سامان کرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کے حق میں کوئی سفارش مانی جائے گی، نہ کسی قسم کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، پھر اللہ کے نافرمانوں کو کہیں سے کوئی مدد نہ مل سکے گی۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے ایک ملزم کے قانونی حقوق کی۔ جب ایک گرفتار شدہ ملزم کو کسی ایک مقام کی جیل میں بطور ٹرائل اکیوزڈ بھجوا دیا جاتا ہے کہ یہ اکیوزڈ انڈر ٹرائل ہے اور فلاں جیل میں رکھا گیا ہے، تو اس ملزم کو اس جیل سے کسی دوسری جیل میں منتقل نہ کیا جانا اس ملزم کا قانونی حق ہے، اور صوبائی حکومت یا انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات اپنے حکم سے کسی غیر سزا یافتہ ملزم کو ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر ملزم چاہے تو مقدمہ کی ٹرائل کرنے والی جو عدالت ہے یا اس صوبہ، جس صوبے کی جیل میں وہ بند ہے، اس صوبے کی ہائی کورٹ میں وہ سفیشینٹ ریزن بتا کر ملزم خود اپنا ٹرانسفر ایک جیل سے دوسری جیل میں کروا سکتا ہے۔ جو متعلقہ کمپیٹنٹ کورٹ ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی ملزم کا ایک جیل سے دوسری جیل میں تبادلہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے، اور یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل
ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा तस्वर की जाती है, और उस पर सीर हासिल बहस जेल मैनुअल को डिस्कस करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले में मुफस्सल बयान किया गया, और ये फ़ैसला रिपोर्ट हुआ PLD 1980 लाहौर हाई कोर्ट पेज 162 के अंदर। दोस्तों, जब एक मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और वो जेल में बंद है, तो सूबाई हुकूमत या इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात को ये इख्तियार नहीं है कि वो उस क्रिमिनल ट्रायल के फैसले से पहले उस हवालाती मुल्ज़िम को एक जेल से किसी दूसरे शहर की जेल में मुंतकिल कर दें। ऐसा अमल खिलाफ कानून और गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा, क्योंकि कैदी के रिश्तेदार, कैदी के दोस्त और कैदी के वकाला को दूसरे शहर में जाकर कैदी से मुलाकात करने के लिए तकलीफ़ और अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और जेल मैनुअल के तहत अंडर ट्रायल जो अक्यूज्ड है उसको आम तौर पर उसी जेल में रखा जाना चाहिए जहां कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको सबसे पहले भिजवाया था, और उस कॉम्पिटेंट कोर्ट से इजाज़त लिए बगैर अंडर ट्रायल अक्यूज्ड को उसके मुकदमा से फैसला से पहले किसी दूसरे शहर की जेल में भिजवाने के हुक्म जो है वो गैर कानूनी तस्वर किया जाता है। और उस सूबे की हाई कोर्ट कभी 491 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी रिट ऑफ हेबियस कार्पस और कभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिट अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का फैसला सुनाते हुए उस अंडर ट्रायल अक्यूज्ड का बगैर इजाज़त कॉम्पिटेंट कोर्ट एक शहर की जेल से दूसरे शहर की जेल में मुंतकिल करना गैर कानूनी डिक्लेयर प्रोनाउंस कर सकती है, और उस गैर कानूनी तबादले को मनसूख भी कर सकती है। और ये बात 1984 PCRLJ पेज 407 में मुफस्सल अंदाज में इंटरप्रेट भी की गई थी। उसके अलावा एक मुल्ज़िम स्टेट से मुफ्त कानूनी मदद हासिल करने का कानूनी हक रखता है। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली पाबंद है कि वो ऐसे मुल्ज़िम को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करे जो इस काबिल नहीं है कि वो अपने कानूनी मुकदमे की बाबत कानूनी मदद के अखराजात को बर्दाश्त कर सके। ऐसा राइट जो है मुल्ज़िम दौरान समात किसी भी मरहला पर इस्तेमाल करते हुए मुतल्लिका कॉम्पिटेंट जज को एप्लीकेशन भी दे सकता है, ज़ुबानी तौर पर भी कह सकता है। यही नहीं बल्कि उसे बादस गिरफ्तारी जब उसको अदालत में पेश किया जाए तो फिर वो डिमांड कर सकता है कि वो वकील को मुकर्रर करने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको सरकार की तरफ से मुफ्त कानूनी मदद दी जाए, और ये मदद दिया जाना एक मुल्ज़िम का कानूनी हक है। और ये बात इंटरप्रेट हुई 1981 PCRLJ पेज 470 के अंदर। याद रखिए कि अगर एक मुल्ज़िम ने मुफ्त कानूनी मदद का मुतालबा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से किया हो और उस मुल्ज़िम के इस कानूनी हक को तस्लीम ना किया गया हो और उसे मुफ्त कानूनी मदद ना दी गई हो, देन
قانون پرزیوم کرے گا کہ اس ملزم کے ساتھ ناانصافی کا سلوک روا رکھا گیا ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1983 ایس سی سی کرمنل ڈائجسٹ ہے، پیج 353 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ جہاں پر کسی ملزم کو کسی کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کی گرفتاری کو ایک سفیشینٹ پیریڈ گزر چکا ہے، تو پھر عدالت اسے ضمانت پر رہا کرنے کا حق سے آگاہ کر سکتی ہے، اس ملزم کو بتا سکتی ہے کہ ضمانت پر رہا ہونا تمہارا قانونی حق ہے، اور اس کو فری لیگل ایڈ کے لیے وکیل کو اپنی طرف سے تقرر کرنے کے لیے اسٹیٹ کے خرچے پر وہ آفر کر سکتی ہے، اور اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو وکیل سرکار کے خرچے پر مفت قانونی مدد کے لیے اس کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ اور یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل ان ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس کا درجہ حاصل کر گئی، اور پہلی دفعہ انٹرپریٹ ہوئی 1979 پی سی آر ایل جے پیج 1052 میں، اور 20 کے اجلاس میں 2018 تک یہی بات رپیٹ ہوتی رہی ہے۔ ملزم سے مفت قانونی امداد کے بارے میں معلوم نہ کرنا اور اسے مفت قانونی مدد اگر وہ افورڈ نہیں کرتا فراہم نہ کرنا، اس ملزم کے آئینی اور قانونی حق سے محروم کیا جانا پرزیوم کیا جاتا ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے کہ اس ملزم کا قانونی اور آئینی حق غصب کیا گیا ہے۔ 1986 پی سی آر ایل جے پیج 1084 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور اگر ملزم خود اپنے آپ کو انڈر سیکشن 340 مجموعہ ضابطۂ فوجداری بطور گواہ صفائی پیش نہ کرے، دین ملزم کے اوپر کوئی کراس ایگزامینیشن سرکاری وکیل، پراسیکیوشن کا وکیل یا خود عدالت قانوناً نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ملزم 340 کے تحت بطور گواہ صفائی تو اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کر رہا ہے۔ جو سوالات ملزم پر انڈر سیکشن 342 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کیے جاتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی سوال بھی اگر وہ اپنے آپ کو 340 کے تحت بطور گواہ صفائی پیش نہیں کرتا، دین اس کو یہ قانونی حق دے دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن نہ کوئی پبلک پراسیکیوٹر، نہ ہی پراسیکیوشن مستغیث کا کوئی وکیل، اور حتیٰ کہ عدالت بھی قانونی طور پر اس کے اوپر کوئی ایسے سوالات کراس ایگزامینیشن نہیں کرے گی، اور یہ اس ملزم کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ اس پر کراس ایگزامینیشن اور وہ سوالات جو 342 کی سٹیٹمنٹ میں پوچھے جاتے ہیں وہ نہ اس سے کیے جائیں گے۔ اب بنیادی طور پر سیکشن 342 اور سیکشن 340 میں اگر وہ اپنے آپ کو بطور صفائی گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے تو اس تمام کارروائی کا مقصد ایک اکیوزڈ کو اس شہادت کی وضاحت کا موقع دیا جانا ہے جو پراسیکیوشن اس کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ 340 مجموعہ ضابطہ فوجداری یا 342 مجموعہ ضابطہ فوجداری جس کے اوپر ہم نے سیر حاصل بحث بھی اپنے مختلف گپ شپ کے پروگراموں میں کی ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر 340 مجموعہ سی آر پی سی اور 342 کی سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے حوالے سے گپ شپ جو ہم نے لگائی دوستوں نے، وہ آپ پروگرام جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ 340
یا 342 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف پراسیکیوشن کی طرف سے پیش کی جانے والی جو شہادت ہے اس کی بابت قانوناً اس ملزم سے وضاحت طلب کر رہا ہے، اس کو پھنسانا قطعی صورت قانون کا مقصد نہیں ہے، اور ملزم پر جرا نہ کی جانی ملزم کا قانونی حق ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو 340 بطور گواہ صفائی پیش نہیں کر رہا تو اس پر جرا نہیں ہوگی۔ ملزم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عدالت کے کسی ایسے سوال کا جواب نہ دے جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا جس کا جواب دینے سے اس کی اپنی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس بات کا جواب دینا عدالت مجھے پوچھ رہی ہے تو میں اس کا جواب نہ دوں تو وہ خاموشی اختیار کر لے۔ عدالت اس ملزم کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان دے۔ یہ ایک ایسا سیٹلڈ پرنسپل ہے جو مجموعہ ضابطۂ فوجداری سیکشن 340 اور سیکشن 342 کی سٹیٹمنٹس کے اوپر واضح طور پر کئی دفعہ بیسیوں اس پہ کیس لاز موجود ہیں۔ البتہ پاکستان بننے سے پہلے اس کے اوپر جو پہلی دفعہ ڈسکس ہوئی تھی وہ آل انڈیا رپورٹر کلکتہ ہائی کورٹ پیج 250 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور بعد میں آنے والی ججمنٹس میں اسی نظریہ اور اسی جو انٹرپریٹیشن ہے 340 اور 342 کی سٹیٹمنٹس کی، اس میں واضح کیا گیا کہ ملزم کو جرح کے لیے، ملزم کو کوئی بات اگلوانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ملزم کا حق ہے۔ جب ملزم کو صفائی کی شہادت، ڈیفنس کی شہادت پیش کرنے کی معقول مہلت نہیں دی جاتی تو اگر اس ملزم کو کنوکٹ بھی کر دیا جائے تو ایسی کنوکشن جو ہے وہ قابل منسوخ ہے، کیونکہ ڈیفنس ایویڈنس پیش کرنے کے لیے معقول مہلت دی جانی ایک ملزم کا قانونی اور آئینی حق ہے، اور جو اہم استغاثہ کے جو گواہان ہیں اگر وہ کوئٹ کر دیے جائیں، ملزم کو حق ہے کہ وہ ان کو بطور کورٹ وٹنس طلب کروائے۔ اگر ملزم نے جو پراسیکیوشن نے گواہان کو کوئٹ کر دیا ہے اور قانون اس بات کا پرزیوم کر رہا ہے کہ اگر وہ پراسیکیوشن کے وٹنسز پیش ہوتے عدالت میں تو وہ پراسیکیوشن کے خلاف گواہی دیتے، تو اور ملزم کو حق حاصل ہے قانونی طور پر کہ وہ پراسیکیوشن کے ترک شدہ جو گواہان ہیں ان کو بطور کورٹ وٹنس طلب کرنے کے لیے عدالت میں مطالبہ کرے، اور اگر اس کا یہ مطالبہ عدالت نہیں مانتی تو تمام مقدمہ کی جو کارروائی ہے وہ منسوخ کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے سیٹلڈ پرنسپل کا یہ بات درجہ جب حاصل کر گئی تو پہلی دفعہ PLD 1974 لاہور ہائی کورٹ پیج 691 کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ سیکشن 382B کا فائدہ ملزم بطور حق استعمال کر سکتا ہے۔ جرم ثابت ہونے کے بعد اور سزا کے نفاذ پر سزا سے وہ عرصہ جو جرم ثابت ہونے کے بعد وہ جیل میں گزار چکا ہے وہ عرصہ مائنس کر دیا جائے گا۔ جو ملزم نے سزا ہونے سے پہلے جیل میں گزارا ہے تو 382B کا فائدہ دیتے ہوئے وہ عرصہ اس کی سزا میں سے مائنس کر دیا جائے گا۔
اور اعلیٰ عدلیہ 382 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کا جو فائدہ ہے، گرفتاری سے لے کے سزا ہونے تک کا جو جیل میں گزارا گیا بیہائنڈ دا بار عرصہ ہے، اس کو اس کی سزا میں سے نکالا جانا مکمل طور پر عدالت کی ڈسکریشن، عدالت کے رحم و کرم کے اوپر پرزیوم کی جاتا ہے کہ یہ عدالت کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ملزم کو فائدہ دیتے ہیں 382 کا یا نہیں ہے۔ اگر 382 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے تحت سزا ہونے سے پہلے جیل میں گزارا گیا عرصہ منہا کیا جانا عدالت نے حکم دیا ہے، تو 382 کا فائدہ حاصل کرنا ایک ملزم کا قانونی حق ہے، اور وہ عرصہ جو اس نے سزا ہونے سے پہلے جیل میں گزارا ہے وہ درمیان اس سزا میں سے مائنس کر دیا جائے گا۔ مثلا ایک ملزم کو 2 سال قید ہوئی ہے اور وہ 1 سال ویسے ہی بیہائنڈ دا بار ہے، اور 382 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کا فائدہ اس کو دیا گیا ہے، تو 1 سال سزا باقی رہ گئی ہے، 1 سال کی سزا منہا کی جائے گی، مائنس کر دی جائے گی، اور یہ سزا مائنس کی جانی اس کا قانونی حق ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2004 SCMR پیج 931 کے اندر۔ اعلیٰ عدلیہ 382 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کی جو بینیفٹ ہے اس کو ملزم کا قانونی اور آئینی حق تسلیم کرتی ہے۔ اگر ٹرائل کورٹ نے 382 کا فائدہ ایک ملزم کو نہیں دیا ہے، تو جو ایپیلٹ کورٹ ہے، جو ہائی کورٹ ہے، یا اس کی جو بھی ایپیلٹ کورٹ ہے، وہ 382 کا فائدہ ملزم کو لازمی دے گی اگر ٹرائل کورٹ نے نہیں بھی دیا تو۔ یہ بات 2001 PCRLJ پیج 1515 کے اندر انٹرپریٹ کی گئی ہے۔ اور اگر کسی ملزم کو ایک ساتھ مختلف جرائم میں سزا ہوئی ہو تو تمام سزاؤں سے وہ اس 382 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کا فائدہ لینے کا حقدار ہوگا، اور دوران اپیل بھی اگر کوئی ملزم گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو 382 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے تحت وہ اس کو بھی سزا سے مائنس کرنے کے لیے مطالبہ کر سکتا ہے۔ 382 کے تحت سزا ہونے سے پہلے اور اس سزا کے خلاف اپیل کا فیصلہ ہونے سے پہلے اس جو عرصہ اس نے بیہائنڈ دا بار گزارا ہے، اس دورانیے کو اس کی سزا میں سے مائنس کیا جانا اس کا آئینی اور قانونی حق ہے، جو کہ تسلیم شدہ حق ہے۔ یہ بات 1991 PCRLJ پیج 845 کے اندر بھی انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ یاد رکھیے گا، ایک بڑی کنفیوژنز ہوتی ہیں کرمنل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ کنفیوژن بھی ہے جو واضح کی گئی تھی 2004 PCRLJ پیج 727 کے اندر کہ سیکشن 382B مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کا جو فائدہ ہے صرف سزا یافتہ جو قیدی ہیں، جو ملزم ہیں، ان کو ہی نہیں بلکہ جو انڈر ٹرائل ملزم ہے اس کو بھی وہ فائدہ دیا جائے گا، اور وہ فائدہ دیا جانا 382 کا وہ ایک ملزم کا بنیادی قانونی حق ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔